نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز سامعین اکرام، آل نبی اولاد علی اسٹیج پر تشریف فرما ہے اور میرے سامنے تمام غلامان علی موجود ہیں. مغرب کے وقت غلامان علی زیادہ تھے، اب غلامان علی کم ہیں، لیکن وہ بھی غلام تھے کیونکہ لنگر علی کا کھا کر گئے ہیں. وہ بھی غلام تھے کیونکہ لنگر علی کا ہی کھا کر گئے ہیں. میں فرق نہیں کر سکتا کیونکہ میری اوقات نہیں ہے فرق کرنے کی. میں تو سادات کی جوتیوں کا نوکر ہوں. بس لمبی چوڑی تمہید میں بھی نہیں جاتا کیونکہ ٹائم مجھے صرف حضرت صاحب نے 5 منٹ دیے ہیں. اس کے اندر میں نے اپنی بات آپ تک پہنچانی ہے. نہ تو 5-4 منٹ میں حاضری بندہ پیش کر سکتا ہے، لیکن خطاب بندہ گفتگو کھولے اور پھر اس کو سمیٹے، اس کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میں مختصر وقت کے اندر اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. شہباز تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ، بس تھوڑا سا ایکو کو کم کرنا تاکہ میری آواز بات ان تک پہنچ سکے. کوفہ کی مسجد ہے اور مولا علی منبر پر بیٹھے ہیں. حضرت صاحب پہلے بات کر رہے تھے کہ مولا علی کی بات جس طرح وہ خود اپنا بیان کیا کرتے تھے. تو کوفہ کی مسجد ہے، منبر پر مولا علی بیٹھے ہیں، سامنے قرآن پڑھا ہے اور مولا علی فرما رہے ہیں ھذا قرآن وانا قرآن، ھذا قرآن وانا قرآن، ھذا قرآن صامت انا قرآن ناطق. مولا علی نے فرمایا یہ بھی قرآن ہے، میں بھی قرآن ہوں. فرق صرف یہ ہے کہ یہ خاموش قرآن ہے، میں بولتا ہوا قرآن ہوں. میں بولتا ہوا قرآن ہوں. اور اسی بولتے ہوئے قرآن کا تذکرہ ہے آج کے دن. ان کی شہادت کا دن ہے. مولا علی کی ولادت کی ایک پیغام ہے، مولا علی کی شہادت کی ایک پیغام ہے. مولا علی کی ولادت ہوئی تو کعبہ میں، کعبہ مسجد، شہادت ہوئی تو وہ بھی مسجد میں. مولا علی آئے تو آنکھ کھلی مسجد میں، آنکھ بند ہوئی تو مسجد میں. مولا علی کی ولادت بھی اور مولا علی کی شہادت بھی تمہیں پیغام کیا دے رہی ہے؟ پیغام یہ دے رہی ہے میں علی ہوں. علی میرا تعلق جرسیوں اور بنجیوں کے ساتھ نہیں ہے، میرا تعلق تو اس کے ساتھ ہے جس کا مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، جس کا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط ہو. میرا تعلق اس کے ساتھ ہے. اور حضور نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. ہجرت کی رات ہے، حضور کی بھی ذات ہے، اندر کی ایک بات ہے. حضور نے فرمایا اے علی میرے بستر پر سو جانا، صبح اٹھنا، امانتیں لوٹانا، لوٹ کر مدینے آ جانا. صورتحال یہ ہے کہ دشمنوں نے کمرے کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے اور آپ کو جانی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں جتنی چین کی نیند اور سکون کی نیند اس رات سویا تھا، میں اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنا بے فکر ہو کر نہیں سویا. صحابہ نے پوچھا اے علی اتنی مشکل صورتحال تھی، کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا تھا، آپ کہتے ہیں کہ میں بڑی چین کی نیند سویا. مولا علی نے فرمایا میرے نبی نے محمد مصطفیٰ نے کہا تھا اے علی میرے بستر پر سو جا، سونا پکا ہو گیا. علی صبح اٹھنا، مولا علی فرماتے اٹھنا پکا ہو گیا. اے علی امانتیں لٹانا پکا ہو گیا. اے علی لوٹ کر مدینے لوٹ کر آنا پکا ہو گیا. تو میں سمجھ گیا جب تک میں مدینے پہنچ نہیں جاتا موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. کیوں؟ مولا علی فرماتے ہیں کیونکہ میری ضمانت
نبی نے لے لی تھی. میرے والا جملہ سننا, جس کی ضمانت نبی لے وہ علی ہوتا ہے علی, اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے ولی. وقت مختصر ہے, میں اب اپنی اس بات کی طرف آؤں گا جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اس میں رب تعالیٰ سورہ بروج سورہ نمبر 85 آیت نمبر 13 اور 14 رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. وہ اللہ مالک عرش ہے اور اس کا عرش مجید ہے. آگے ارشاد فرمایا سورہ مومنون میں لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم. وہ معبود ہے اور رب ہے اور اس کا عرش کریم ہے. آگے سورہ توبہ آخری آیت میں ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. وہ اللہ مالک عرش ہے اور اس کا عرش عظیم ہے. اللہ کا عرش کیا ہے بھائی؟ عظیم ہے. میں نے 3 آیات پڑھی اور ان میں نے آپ کو بتایا اللہ کا عرش مجید ہے, اللہ کا عرش کریم ہے, اللہ کا عرش عظیم ہے. یہ 3 آیتیں میں نے پڑھ کے آپ کو بتایا اللہ کا عرش کریم ہے, مجید ہے, عظیم ہے. ایک رات تھی, ایک رات تھی, یہ عرش عظیم, یہ مجید, یہ کریم, یہ نیچے تھا, وہ ذات اوپر تھی. بھائی جاگ رہے ہیں؟ میں کس کی بات کر رہا ہوں کوئی بتا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. حبیب پاک کی, میرے بھائی کی بڑی نظر ہے, انہیں مصطفیٰ نظر آ گئے, لیکن مجھے محمد مصطفیٰ کی نالین نظر آ رہی ہیں. یہ مقام اور مرتبہ میرے مصطفیٰ کا نہیں, مصطفیٰ کی نالین کا ہے. یہ مقام اور مرتبہ مصطفیٰ کی نالین کا ہے. اب دیکھیں, یہ عرش کریم, یہ عرش عظیم, یہ عرش مجید نالین پر ہے. مصطفیٰ کی نالین اوپر ہے. کسی بھی زبان میں لینگویج میں 3 ڈگریاں ہوتی ہیں, ایک پازیٹیو, ایک کمپیریٹیو اور ایک سپرلیٹیو. عربی میں اسے تفضیل کہتے ہیں. یہ مجید ہے, مجید سے اوپر جو ہوگا وہ امجد. عرش کریم ہے, کریم سے اوپر جو ہوگا وہ اکرم. عرش عظیم ہے, عظیم سے اوپر جو ہوگا وہ اعظم. یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے. مصطفیٰ عرش کریم نیچے ہے, نالین اوپر ہے, نالین اکرم, نالین اعظم, نالین امجد. یار یہ مقام اور مرتبہ میرے مصطفیٰ کی نالین کا ہے. مصطفیٰ تو بڑی دور کی بات ہے. اب اگر توجہ ہو تو میں آخری بات کرنے لگا ہوں. اپنے دل اور کانوں کی کھڑکیوں کو کھول کر توجہ سے سماعت کرنا, اور میری گفتگو کا اختتام ہے, اینڈ ہے یہ جملہ. دیکھیں, عرش کریم نالین اوپر, عرش عظیم نالین اوپر اعظم, عرش کریم نالین اوپر اکرم, عرش مجید نالین اوپر امجد. اب نالین سے اوپر کیا ہے؟ نالین کے اوپر قدمین ہیں, قدمین کے اوپر پنڈلیاں مبارک ہیں, پنڈلیاں مبارک کے اوپر رانے ہیں, رانوں کے اوپر شکم ہے, شکم کے اوپر صدر ہے, صدر کے اوپر شانے ہیں, اور ان شانوں پر یا تو حسنین کریمین بیٹھے ہیں یا مولا علی بیٹھے. اور یار آخری جملہ ہے, اس آخری جملے کو ضائع نہ کرنا. اور مصطفیٰ کی نالین, مصطفیٰ کی نالین سمجھ میں نہیں آتی, اور مصطفیٰ کی نال کیسے سمجھ میں آ گئے. سلامت رہے. حافظ محمد عبداللہ